بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبوت کے بارے میں عقیدہ۔ مسلمان کے لیے جس طرح ذات و صفات کا جاننا ضروری ہے کہ کسی ضروری کا انکار یا محال کا اثبات اسے کافر نہ کر دے، اسی طرح یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ نبی کے لیے کیا جائز ہے اور کیا واجب اور کیا محال، کہ واجب کا انکار اور محال کا اقرار موجب کفر ہے، اور بہت ممکن ہے کہ آدمی نادانی سے خلاف عقیدہ رکھے یا خلاف بات زبان سے نکالے اور ہلاک ہو جائے۔ عقیدہ: نبی اس بشر کو کہتے ہیں جسے اللہ تعالی نے ہدایت کے لیے وحی بھیجی ہو، اور رسول بشر ہی کے ساتھ خاص نہیں بلکہ ملائکہ میں بھی رسول ہے۔ عقیدہ: انبیاء سب بشر تھے اور مرد، نہ کوئی جن نبی ہوا نہ عورت۔ عقیدہ: اللہ تعالیٰ پر نبی کا بھیجنا واجب نہیں، اس نے اپنے فضل و کرم سے لوگوں کی ہدایت کے لیے انبیاء بھیجے۔ عقیدہ: نبی ہونے کے لیے اس پر وحی ہونا ضروری ہے، خواہ فرشتہ کی معرفت ہو یا بلا واسطہ۔ عقیدہ: بہت سے نبیوں پر اللہ تعالیٰ نے صحیفے اور آسمانی کتابیں اتاری، ان میں سے 4 کتابیں بہت مشہور ہیں: تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، قرآن عظیم کے سب سے افضل کتاب ہے۔ سب سے افضل رسول حضور پر نور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ کلام الہی میں بعض کا بعض سے افضل ہونا اس کے یہ معنی ہے کہ ہمارے لیے اس میں ثواب زائد ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کلام ایک، اس میں افضل و مفضول کی گنجائش نہیں۔ عقیدہ: سب آسمانی کتابیں اور صحیفے حق ہیں اور سب کلام اللہ ہے، ان میں جو کچھ ارشاد ہوا سب پر ایمان ضروری ہے، مگر یہ بات البتہ ہوئی کہ اگلی کتابوں کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے امت کے سپرد کی تھی، ان سے اس کا حفظ نہ ہو سکا۔ کلام الہی جیسا اترا تھا ان کے ہاتھوں میں ویسا باقی نہ رہا، بلکہ ان کتابوں کے ہمارے سامنے پیش ہو تو اگر وہ ہماری کتاب کے مطابق ہے ہم اس کی تصدیق کریں گے، اور اگر مخالف ہے تو یقین جانیں گے کہ یہ ان کی تحریفات سے ہے۔ اگر موافقت مخالفت کچھ معلوم نہیں تو حکم ہے کہ ہم اس بات کی نہ تصدیق کریں نہ تکذیب، بلکہ یوں کہیں کہ ترجمہ: اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر ہمارا ایمان ہے۔ عقیدہ: چونکہ یہ دین ہمیشہ رہنے والا ہے لہذا قرآن عظیم کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ رکھی۔ فرماتا ہے: بے شک ہم نے قرآن اتارا اور بے شک ہم اس کے ضرور نگہبان ہیں، لہذا اس میں کسی حرف یا نقطہ کی کمی بیشی محال ہے، اگرچہ تمام دنیا اس کے بدلنے پر جمع ہو جائے۔ تو جو یہ کہے کہ اس میں کہ کچھ پارے یا صورتیں یا آیتیں بلکہ ایک حرف بھی کسی نے کم کر دیا یا بڑھا دیا یا بدل دیا، قطعاً کافر ہے کہ اس نے اس آیت کا انکار کیا جو ہم نے ابھی لکھی۔ عقیدہ: قرآن مجید کتاب اللہ ہونے پر اپنے آپ دلیل ہے کہ خود اعلان کے ساتھ کہہ رہا ہے۔ ترجمہ: اگر تم اس کتاب میں جو ہم نے اپنے سب سے خاص بندے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اتاری کوئی شک ہو تو اس کی مثل کوئی چھوٹی سی صورت کہلاؤ اور اللہ کے سوا اپنے سب حمایتوں کو بلا لو اگر تم سچے ہو تو۔ اگر ایسا نہ کر سکو اور ہم کہہ دیتے ہیں کہ ہرگز ایسا نہ کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ لہذا کافروں نے اس کے مقابلے میں جی توڑ کوششیں کی مگر اس کی مثل ایک سطر نہ بنا سکے۔ مسئلہ: اگلی کتابیں انبیاء ہی کو زبانی یاد ہوتی، قرآن عظیم کا معجزہ ہے کہ مسلمانوں کا بچہ بچہ یاد کر لیتا ہے۔ عقیدہ: قرآن عظیم کی 7 قرأتیں سب سے زیادہ مشہور اور متواتر ہیں، ان میں معاذ اللہ کہیں اختلاف معنی نہیں، وہ سب حق ہیں، اور اس میں امت کے لیے آسانی یہ ہے کہ جس کے لیے جو قرأت آسان ہو پڑھے، اور حکم یہ ہے کہ جس ملک میں جو قرأت رائج ہے عوام کے سامنے وہی پڑھی جائے، جیسے ہمارے ملک میں قرأت عاصم میں بروایت حفظ کہ لوگ نوافل سے انکار کریں گے اور معاذ اللہ کلمہ کفر ہوگا۔ عقیدہ: قرآن مجید نے اگلی کتابوں کے بہت سے احکام منسوخ کر دیے، یوں ہی قرآن مجید کی بعض آیتوں نے بعض کو منسوخ کر دیا۔ عقیدہ: نسخ کا مطلب یہ ہے کہ بعض احکام کسی خاص وقت کے لیے ہوتے ہیں، مگر منسوخ کے معنی بعض لوگ باطل ہونا کہتے ہیں، یہ بہت سخت بات ہے۔ احکام الہیہ سب حق ہیں، وہاں باطل کی رسائی کہاں۔ عقیدہ: قرآن کی بعض باتیں محکم ہیں کہ ہماری سمجھ میں آتی ہیں، اور بعض متشابہ کہ ان کا پورا مطلب اللہ اور اللہ کے حبیب عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ متشابہ کی اور اس کے معنی کی تلاش وہی کرتا ہے جس کے دل میں کجی ہو۔ عقیدہ: وہی نبوت انبیاء کے لیے خاص ہے، جو اسے کسی غیر نبی کے لیے مانے کافر ہے۔ نبی کو خواب میں جو چیز بتائی جائے وہ بھی وہی ہے، اس کے جھوٹے ہونے کا احتمال نہیں۔ ولی کے دل میں بعض اوقات سوتے یا جاگتے میں کوئی بات القاء ہوتی ہے، اس کو الہام کہتے ہیں، اور وہی شیطانی کے القاء من جانب شیطان ہو
یہ کائن ساحر اور دیگر کفار و فساق کے لیے ہے۔ عقیدہ: نبوت کسبی نہیں کہ آدمی عبادت اور ریاضت کے ذریعے حاصل کر سکے، بلکہ محض عطا الہی ہے کہ جسے چاہتا ہے اپنے فضل سے دیتا ہے۔ ہاں، دیتا اسی کو ہے جسے اس منصب عظیم کے قابل بناتا ہے، جو قبل حصول نبوت تمام اخلاق رذیلہ سے پاک اور تمام اخلاق فاضلہ سے مزین ہو کر جملہ مدارج ولایت طے کر چکتا ہے، اور اپنے نسب و جسم و قول و فعل و حرکات و سکنات میں ہر ایسی بات سے منزہ ہوتا ہے جو باعث نفرت ہو۔ اسے عقل کامل عطا کی جاتی ہے جو اوروں کی عقل سے بدرجہ زائد ہے۔ کسی دانا اور کسی فلسفی کی عقل اس کے لاکھویں حصے تک نہیں پہنچ سکتی، اور جو اسے کسبی مانے کہ آدمی اپنے کسب و ریاضت سے منصب نبوت تک پہنچ سکتا ہے، کافر ہے۔ عقیدہ: جو شخص نبی سے نبوت کا زوال جائز جانے کافر ہے۔ عقیدہ: نبی کا معصوم ہونا ضروری ہے، اور یہ عصمت نبی اور ملک کا خاصہ ہے کہ نبی اور فرشتہ کے سوا کوئی معصوم نہیں۔ اماموں کو انبیاء کی طرح معصوم سمجھنا گمراہی بددینی ہے۔ عصمت انبیاء کے معنی یہ ہے کہ ان کے لیے حفظ الہی کا وعدہ ہو لیا، جس کے سبب ان سے صدور گناہ شرعاً محال ہے، بخلاف مقابر اولیاء کہ اللہ عز و جل انہیں محفوظ رکھتا ہے، ان سے گناہ ہوتا نہیں، مگر ہو تو شرعاً محال بھی نہیں، جیسے کذب و خیانت و جہل وغیرہ صفات ذمیمیہ سے، نیز ایسے افعال سے جو وجاہت و مروت کے خلاف ہیں۔ قبل نبوت اور بعد نبوت بالاجماع معصوم ہیں، اور کبیر سے بھی مطلقاً معصوم ہیں، اور حق یہ ہے کہ تامت صغیر سے بھی قبل نبوت اور بعد نبوت معصوم ہے۔ عقیدہ: اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام پر بندوں کے لیے جتنے احکام نازل فرمائے تھے انہوں نے سب پہنچا دیے۔ جو یہ کہے کہ کسی حکم کو کسی نبی نے چھپا رکھا تقیہ یعنی خوف کی وجہ سے یا اور کسی وجہ سے نہ پہنچایا، کافر ہے۔ عقیدہ: احکام تبلیغیہ میں انبیاء علیہ السلام سے سہو و نسیان محال ہے۔ عقیدہ: ان کے جسم کا برس و جزام وغیرہ ایسے امراض سے جن سے تنفر ہے پاک ہونا ضروری ہے۔ عقیدہ: اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو اپنے غیوب پر اطلاع دی، زمین و آسمان کا ہر ذرہ ہر نبی کے پیش نظر ہے، مگر یہ علم کہ ان کو ہے اللہ کے دیے سے، لہذا ان کا علم عطائی ہوا، اور علم عطائی اللہ عز و جل کے لیے محال کہ اس کی کوئی صفت کوئی کمال کسی کا دیا ہوا نہیں ہو سکتا، بلکہ ذاتی ہے۔ جو لوگ انبیاء بلکہ سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق علم غیب کی نفی کرتے ہیں، وہ قرآن عظیم کی اس آیت کے مستحق ہیں، یعنی قرآن عظیم کی بعض باتیں مانتے ہیں اور بعض کے ساتھ کفر کرتے ہیں کہ آیت نفی دیکھتے ہیں، اور ان آیتوں سے جن میں انبیاء علیہ السلام کو علوم غیب عطا کیا جانا بیان کیا گیا ہے انکار کرتے ہیں، حالانکہ نفی اس بات دونوں حق ہیں کہ نفی علم ذاتی کی ہے کہ یہ خاص اولیت ہے، اس بات عطائی کا ہے کہ یہ انبیاء کی شان ہے اور منافی اولیت ہے، اور یہ کہنا کہ ہر ذرہ کا علم نبی کے لیے مانا جائے تو خالق مخلوق کی مساوات لازم آئے گی۔ باطل محض ہے کہ مساوات تو جب لازم آئے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بھی اتنا ہی علم ثابت کیا جائے، اور یہ نہ کہے گا مگر کافر۔ ذرات عالم متناہی ہیں اور اس کا علم غیر متناہی، ورنہ جہل لازم آئے گا، اور یہ محال کہ خدا اس جہل سے پاک ہے۔ ذاتی اور عطائی کا فرق بیان کرنے پر بھی مساوات کا الزام دینا صراحتاً ایمان اسلام کے خلاف ہے۔ کہ اس فرق کے ہوتے ہوئے مساوات ہو جایا کرے تو لازم ہے کہ ممکن واجب وجود میں معاذ اللہ مساوی ہو جائیں، کہ ممکن بھی موجود اور واجب بھی موجود، اور وجود میں مساوی کہنا صریح کفر کھلا شرک ہے۔ انبیاء علیہ السلام غیب کی خبر دینے کے لیے ہی آتے ہیں کہ جنت و نار و حشر و نشر و عذاب و ثواب غیب نہیں تو اور کیا ہیں۔ ان کا منصب ہی ہے کہ وہ باتیں ارشاد فرمائیں جن تک عقل و حواس کی رسائی نہیں، اور اسی کا نام غیب ہے۔ اولیاء کو بھی علم غیب عطائی ہوتا ہے مگر بواسطہ انبیاء کے۔ عقیدہ: انبیاء کرام تمام مخلوقات یہاں تک کہ رسل ملائکہ سے افضل ہیں، ولی کتنا ہی بڑا مرتبہ والا ہو کسی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا، جو کسی غیر نبی کو نبی سے افضل یا برابر بتائے، کافر ہے۔ عقیدہ: نبی کی تعظیم فرض عین ہے، بلکہ اصل تمام فرائض، کسی نبی کی ادنیٰ توہین یا تکذیب کفر ہے۔ عقیدہ: حضرت آدم علیہ السلام سے ہمارے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک اللہ تعالیٰ نے بہت سے نبی بھیجے، بعض کا صریح ذکر قرآن مجید میں ہے اور بعض کا نہیں۔ عقیدہ: حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بے ماں باپ کے مٹی سے پیدا کیا اور اپنا خلیفہ کیا، اور علم دیا، ملائکہ کو حکم دیا کہ ان کو سجدہ کریں، سب نے سجدہ کیا۔ شیطان کے از قسم جن تھا مگر بہت بڑا عابد زید تھا، یہاں تک کہ گروہ ملائکہ میں اس کا شمار تھا، بینکار پیش آیا، ہمیشہ کے لیے مردود ہوا۔ عقیدہ: حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے انسان کا وجود نہ تھا، بلکہ سب انسان انہی کی اولاد ہے، اسی وجہ سے انسان کو آدمی کہتے ہیں، یعنی اولاد آدم، اور حضرت آدم علیہ السلام کو ابو البشر کہتے ہیں، یعنی سب انسانوں کے باپ۔ عقیدہ:
سب میں پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہوئے اور سب میں پہلے رسول جو کفار پر بھیجے گئے حضرت نوح علیہ السلام ہیں۔ انہوں نے 950 برس ہدایت فرمائی۔ ان کے زمانے کے کفار بہت سخت تھے، ہر قسم کی تکلیفوں پر جاتے، استہزاء کرتے۔ اتنے عرصہ میں گنتی کے لوگ مسلمان ہوئے۔ باقیوں کو جب ملاحظہ فرمایا کہ ہرگز اصلاح پذیر نہیں، ہٹ درمی اور کفر سے باز نہ آئیں گے، مجبور ہو کر اپنے رب کے حضور ان کے ہلاک کی دعا کی۔ طوفان آیا اور ساری زمین ڈوب گئی، صرف وہ گنتی کے مسلمان اور ہر جانور کا ایک ایک جوڑا جو کشتی میں لے لیا گیا تھا بچ گئے۔ عقیدہ: انبیاء کی کوئی تعداد معین کرنا جائز نہیں کہ خبریں اس باب میں مختلف ہیں، اور تعداد معین پر ایمان رکھنے میں نبی کو نبوت سے خارج ماننے یا غیر نبی کو نبی جاننے کا احتمال ہے، اور یہ دونوں باتیں کفر ہیں۔ لہذا یہ اعتقاد چاہیے کہ اللہ عز و جل کے ہر نبی پر ہمارا ایمان ہے۔ عقیدہ: نبیوں کے مختلف درجے ہیں، بعض کو بعض پر فضیلت ہے، اور سب میں افضل ہمارے آقا و مولا سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑا مرتبہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا ہے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، اور پھر حضرت نوح علیہ السلام کا۔ ان حضرات کو مرسلین اولوالعزم کہتے ہیں، اور یہ پانچوں حضرات باقی تمام انبیاء و مرسلین، انس و ملک و جن و جمیع مخلوقات الہی سے افضل ہیں، جس طرح حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام رسولوں کے سردار ہیں اور سب سے افضل ہیں بلا تشبیہ۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت تمام امتوں سے افضل ہے۔ عقیدہ: انبیاء علیہ السلام اپنی اپنی قبروں میں اسی طرح باحیات حقیقی زندہ ہیں جیسے دنیا میں تھے، کھاتے پیتے ہیں، جہاں چاہیں آتے جاتے ہیں۔ تصدیق وعدہ الہیہ کے لیے ایک آن گون پر موت طاری ہوئی، پھر بدستور زندہ ہو گئے۔ ان کی حیات شہداء سے بہت عرفہ والا ہے۔ عقیدہ: انبیاء کی بعثت کسی خاص قوم کی طرف ہوئی۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام مخلوق، انسان و جن، بلکہ ملائکہ، حیوانات و جمادات سب کی طرف مبعوث ہوئے۔ عقیدہ: حضور خاتم النبیین ہیں، یعنی اللہ عز و جل نے سلسلہ نبوت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ختم کر دیا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں یا بعد کوئی نیا نبی نہیں ہو سکتا جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں یا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت میں نہ مانے یا جائز جانے، کافر ہے۔ عقیدہ: حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم افضل جمیع المخلوق الہی ہیں کہ اوروں کو فردن فردن جو کمالات عطا ہوئے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں وہ سب جمع کر دیے گئے۔ عقیدہ: محال ہے کہ کوئی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مثل ہو۔ جو کسی صفت خاصہ میں کسی کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مثل بتائے، گمراہ ہے، کافر ہے۔ عقیدہ: حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مرتبہ محبوبیت کبریٰ سے سرفراز فرمایا کہ تمام خلق جو جائے رضائے مولا ہے، اور اللہ تعالیٰ طالب رضائے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ عقیدہ: حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خصائص سے معراج ہے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، اور وہاں سے ساتویں آسمان اور کرسی و عرش تک، بلکہ بالائے عرش رات کے ایک خفیف حصہ میں ماں جسم تشریف لے گئے، اور وہ قرب خاص حاصل ہوا جو کسی بشر و ملک کو کبھی نہ حاصل ہوا نہ ہو، اور جمال الہی کو بچشم سر دیکھا اور کلام الہی بلا واسطہ سنا، اور تمام ملکوت السماوات والارض کو بلا تفصیل ملاحظہ فرمایا۔ عقیدہ: قیامت کے دن مرتبہ شفاعت کبریٰ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خصائص سے صرف حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شفیع ہیں، اور یہ شفاعت کبریٰ مومن، کافر، متی، عاصی سب کے لیے ہے کہ وہ انتظار حساب جو سخت جان گزار ہوگا، جس کے لیے لوگ تمنائیں کریں گے کہ کاش جہنم میں پھینک دیے جاتے، لیکن اس انتظار سے نجات پاتے۔ اس بلا سے چھٹکارا کفار کو بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بدولت ملے گا، جس پر اولین و آخرین، موافقین و مخالفین، مومنین و کافرین سب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حمد کریں گے۔ اسی کا نام مقام محمود ہے۔ اور شفاعت کی اور بھی اقسام ہیں، مثلاً بہتوں کو بلا حساب جنت میں داخل فرمائیں گے۔ عقیدہ: حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت مدار ایمان، بلکہ ایمان اسی محبت کا ہی نام ہے۔ جب تک حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت ماں باپ، اولاد اور تمام جان سے زیادہ نو آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ عقیدہ: حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر جس طرح اس وقت تھی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس عالم میں زیر نگاہوں کے سامنے تشریف فرما تھے، اب بھی اسی طرح فرض اعظم ہے۔ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر آئے تو نام پاک سنتے ہی درود شریف پڑھنا واجب ہے۔ اگر مدینہ طیبہ کی حاضری نصیب ہو تو روضہ شریف کے سامنے 4 ہاتھ کے فاصلے سے دست بستہ جیسے نماز میں کھڑا ہوتا ہے،
کھڑا ہو کر سر جھکائے ہوئے صلوات و سلام عرض کرے، بہت قریب نہ جائے، ادھر ادھر نہ دیکھے، اور خبردار خبردار آواز کبھی بلند نہ کرنا کہ عمر بھر کا سارا کیا دھرا ضائع جائے گا۔